کے حوالے سے دین کا کمال ہونا، کسی چیز کا کمال ہونا اور تام ہونا، ان دونوں میں فرق بتلایا۔ موجودہ ضرورت کے تمام ضروریات اور اسباب و عوامل کے ذریعے سے، تمام اسباب اور عوامل کے ذریعے سے اس کام کو کسی بھی حوالے سے جو کام تمہارے سامنے ہوا ہے اس کو تکمیل کو اگر پہنچ جائے تو وہ کامل ہے اور مکمل ہے، وہ کام کامل ہے اور مکمل ہے۔ مثال کے ذریعے سے ایک شخص کے 4 بیٹے ہیں اور ضرورت کی چیز کا خیال رکھا، جو اس وقت کی ضرورتیں تھی وہ پوری کی پوری اس گھر میں مہیا فرمائی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہتی۔ چاروں بیٹوں کے لیے وہ 4 مکانات اس وقت کی ضرورت کے لیے پورے ہو، اس وقت کی ضرورت کے لیے 50 سال 100 سال کے بعد اب وہ مکانات ان 4 بیٹوں کے لیے نامکمل ہونے لگے، کیونکہ ان کی اولاد بڑھی، اولاد بڑھنے سے ضروریات بڑھی، ضروریات بڑھنے سے تقاضے بڑھے، تو وہ 4 مکانات جو 50 سال اور 100 سال پہلے ان کے لیے مکمل تھے اب وہ نامکمل ہونے لگے۔ تو کسی چیز کا کامل ہونا اور تمام ہونا، ان میں فرق یہی ہے جب جس وقت جو ضرورت پیش آ جائے اور وہ کام پورا تکمیل کو اور مکمل ہو جائے، پورا مکمل ہو جائے اور آگے اب اس کی کوئی ضرورت پیش نہ آئے، نہ کافی ہو جائے، وہ کام نامکمل ہے۔ اب جب آئندہ کی ضرورت اس سے پوری ہو اس کو اتمام۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دین ناقص تھا، اللہ نے اس دور کے حساب سے جتنی ضرورت تھی اللہ نے ان نبیوں کو پورا کا پورا مکمل دین عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ناقص تھا یہ نہیں کہہ سکتے، اللہ نے ان کو پورا مکمل دین دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے وہ ناقص تھی، ایسا ہم ہرگز نہیں کہتے۔ دوروں میں ان دوروں کے اندر جتنی ضروریات تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے اس دین کو مکمل کیا۔ جب جب ضرورتیں بڑھی، تقاضے بڑھے، لوگ آتے گئے، 100 سال کا 50 سال کا عرصہ گزرتا گیا، نئے نئے تقاضے سامنے آنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور نبوت کا تاج ان کے سر پر رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا تاج جب ان کے سر پر رکھا تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز یہ ہے، اللہ نے صرف اليوم اکملت لکم دینکم نہیں فرمایا، آگے ارشاد فرمایا واتممت علیکم نعمتی۔ جب یہ دین مکمل ہوا اللہ کے بعد تبارک و تعالیٰ نے اس وقت آج سے تقریباً 1450 سال پہلے جو ضرورتیں پیش آئی اللہ نے اس دین کے ذریعے سے اس کی تکمیل کی، اور قیامت تک جو ضرورتیں پیش آنے والی ہے اللہ اس دین سے اس کی تکمیل کرے گا۔ یہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، پھر جو دین
जो चीज दिए वो चीज लाकर हमारी खिदमत में रख देना। ये टोकरा है, ये डोकरा है, और इसमें आप जिस सवारी पर सवार थे, आपके ये घोड़े की लीद है जो गिरती रही, मैं उठाता रहा और इसके अंदर जमा। खबरों पर रमाना पड़ेगी, रोड पर रमाना पड़ेगी, मौलाना को बोल के ऐलान कराना है। एक रकात हो जाए, दूसरी रकात में आकर ऐसा टाइट है आता देखो, इसीलिए नहीं सब कुछ फाट कर गोर पाशा काय क्या बोल रहे हो हाँ गेट का नहीं पलटा इमरान बोलो ना वैसा जाओ बोल के मुझे पे ऐसा चल जाओ वहाँ पहुँचे तक फिर टाइम लग जाता। यहाँ लो मौसम डालना तीसरी सबसे में रेहान हमारे इमरान एक रेहान को दो चलिए अभी आगे चलिए, आगे जगह बहुत है, चलिए आगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इतना कीमती दीन है, इसके ऊपर अमल करेंगे तो दुनिया और अल्लाह के हम मोहताज है, अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है और अल्लाह का ये दीन हमारा मोहताज नहीं है। अगर हम इसकी नाकदरी करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी जगह किसी दूसरों को लाकर खड़ा कर देगा। अल्लाह ने तो ऐलान भी फरमा दिया ना, व इन यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अल्लाह ने पहले ही ऐलान फरमा दिया। आज सारी दुनिया के हालात का आप जायजा लीजिए, क्या क्या हो रहा है, कहाँ के कैसे हालात तब्दील हो रहे हैं और लोग कैसे इधर से उधर हो रहे हैं। जायजा लो, पढ़ो। बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, अल्लाह जरूर आजमाएगा, अल्लाह जरूर आजमा कर रहेगा। भूख से, खौफ से, मईशत से, जो कुछ भी आज हमारे यहाँ भी हो रहा है, खुद जायजा ले लो, क्या ये कैफियत आज हमारे अंदर है या नहीं है, वो ईमान हमारे अंदर आया या नहीं आया, कैसा ईमान उन लोगों का के ऊपर तैयार है। और हम दीन के उन बातों के ऊपर अमल कर चलते हैं जो हमको पसंद हो, जो हमें पसंद नहीं उसको छोड़ दिया। फजर की नमाज हुई, रमजान का चांद कल खत्म हुआ, शव्वाल का चांद नजर आया, फिर मस्जिद वीरान थे, उनकी औलाद कैसे नेक बनेगी, वो बच्चे कैसे दीनदार बनेंगे। मेरे अजीजों, जो माँ बाप अल्लाह के सामने हाथ उठाकर रोए नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं, वो बच्चे अल्लाह रो रहा है हमारे साथ, क्या होने वाला है। मुसलमान तो वो है जो हर चीज से बाखबर रहे, हर चीज से बाखबर रहे, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, और ये जो हालात है, आप उसके बारे में जरा बयान कीजिए और दुआ कर दीजिए कि हमारे अंदर सबके अंदर इत्तेफाक पैदा हो। अल्लाहु अकबर। आज भी हमारे घरों के अंदर ये हालत है, आज भी ये हालत है, हमारे मुआशरे की आज ये हालत है। सब में ना इत्तेफाकियां, सब जुदा जुदा, सब अपनी अपनी लाइन में लग गए, कोई कमाने निकल गया, कोई खुशियां मनाने निकल गया। आने वाले कौन है? मज़ालिकल्लज़ी यदऊल यतीम, यतीम को झुकाने वाले वो है जो यतीम को धक्का देते हैं। आज यतीम की तरह धक्के खा रहा है। मेरे अभी तो हम जो हालात को आज बहुत खतरनाक
گا نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز سے پہلے آ کر اپنی اولاد یہ بتاتے ہیں جب تک یہ مسجد کے ہے اس وقت تک یہ مسلمان ہے، جب مسجد سے یہ باہر آ جاتے ہیں اس کے بعد یہ مسلمان ہے۔ ہماری طرح ہے تو نکالا اس میں رکھ دیا شلوار میں گئے بڑے یہاں گئے وہاں گئے ہماری طرح کام کرتے ہیں۔ سوچو میرے حدیثوں اور فکر کرو مضبوطی کے ساتھ کی دین کے اوپر ڈھلے رہو اور دین کے ہر عمل کے اوپر دین کا جب کوئی تقاضا پیش آئے اپنے آپ کو وہاں برقرار رکھو۔ اللہ نے کہا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، بس جو ہوتا ہے ہو جائے، ہم دین کو چھوڑنے والے نہ ہو جائے۔ نماز کی ترتیب سن لیجئے پہلے، سب سے پہلے نیت کر لیجئے نماز عید الفطر واجب پڑھتا ہوں میں زائد 6 تکبیروں کے ساتھ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا زال في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والشمس وضحاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها
وإياه فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. లోపలికి వెళ్ళి బయట గోవా బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఏడున్నా వాళ్ళు లోపల రోడ్ మీద లోపలైతే السلام عليكم ورحمة الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں والدہ سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ کلمات پیش کیے جائیں گے. اس کے ساتھ گوشوارہ آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں 10-12 منٹ کے اندر ہم مکمل کر دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. اور ان کے افسران، سابقہ کارپوریٹرز، شعبہ ترقی، مائک اینڈ ساؤنڈ، ٹیک ہاؤس کے مالکان، ٹریفک پولیس اور سابقہ کمیٹی کے ممبران، دونوں عیدگاہوں کے ملازمین اور اسی طرح مختلف فلاحی ادارے جات، سوسائٹیز، ان سب کے حق میں کمیٹی کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم سے انہیں نوازے. حاضرین، قدیم عیدگاہ بورل روڈ پر قبرستان میں ضعیف اضلاع کے بیٹھنے کے لیے پیشکش کا اضافہ کیا گیا ہے. پہلی عید الفطر کے موقع پر جو پیمنٹ کیا گیا دونوں عیدگاہوں کا 6,50,000 روپئے، عید الاضحیٰ دونوں عیدگاہوں کا رقم ہے. لیکن یہ عید الفطر کے فوری بعد جو اخراجات ٹینک کے اور لائٹ کے ہیں، اس قرارداد کے بعد نعرے تکبیر کے ذریعے سے آپ انشاءاللہ اس کی منظوری دیں گے. ہم مسلمانوں نے نظام آباد عید الفطر کے اس عظیم الشان اجتماع کے موقع پر حکومت ہند کی جانب سے پارلیمنٹ میں پیش کردہ وقت بل کی شدید مخالفت کرتے ہیں. یہ بل مسلمانوں کے دستوری حقوق پامال کرنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمد للہ المنعم الاکبر والقلب ومقصد سرور بيوم عيد ونظر. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الاكبر واشهد ان سيدنا الله اكبر ولله الحمد. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه
ادخلوا واساقوا وتطيبوا والبسوا احسن ثيابكم وكلوا قبل الصلاه من تمر او شيئا حلوا وسعوا الى صلاه العيد وكبروا في الطريق سرا واستمعوا بعدها الخطبتين وتفوزوا في الدارين. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا عدتكم لعلكم تشكرون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالعفو الرحيم ورب حليم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله. دعا کر لیجیے ادب کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ سے دعا مانگو. انشاءاللہ اللہ دعا کو قبول کرے ہم سب کی. دعا شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا صراط المستقيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما. اللہ گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ یا اللہ جو سب کے سامنے کیے چھپ کر کیے اکیلے میں کیے تنہائی میں کیے میری محفل میں کیے مجلس میں کیے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہمیں یاد نہیں ہے جو ہم کر بھول گئے ہیں. اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے. اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے. اللہ ہم تمام کی اپنے فضل سے بخشش فرما دیجئے. اللہ جہنم کی آگ سے جہنم سے اللہ خلاصی کا پروانہ ہمیں عطا فرما دیجئے. اللہ آپ ہی معاف کرنے والے. اللہ آپ کے علاوہ کوئی ہماری بخشش نہیں کر سکتا. اللہ معاف فرما دیجئے. اللہ بابرکت مہینہ رمضان المبارک کا ہم سے رخصت ہو گیا. تمہارا نہ فرمانا جن کی مغفرت نہیں ہوئی ہو اللہ اس فہرست میں ہمیں شمار کرنا جس میں سب کی مغفرت ہو گئی ہو. اللہ ان بد نصیبوں میں ہمیں شمار نہ فرما. اللہ کوتاہیاں غلطیاں جو ہوگی معاف فرما دیجئے. زندگی میں دوبارہ یہ بابرکت مہینہ ہمیں نصیب فرما. الوداع الوداع یا رمضان الوداع الوداع یا رمضان. اللہ معاف
माफ फरमा दीजिए। अल्लाह आपकी शान के मुताबिक हम इबादत नहीं कर सके, रोजे भी नहीं रख सके, आपकी शान के मुताबिक या अल्लाह कोई इबादत हमारी नहीं हो सकी। अल्लाह हम कर भी नहीं सकते। अल्लाह आपके कमजोर बंदे हैं, अल्लाह आपके आजिज बंदे हैं। अल्लाह अपने फजल से हमारी इबादतों को कबूल फरमा, दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अजर अता फरमा। अल्लाह आलम के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, अल्लाह आलम के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह गज़ा के फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह उनकी शहादतों को अपने फजल से कबूल फरमा। अल्लाह कबूल फरमा लीजिए, अल्लाह कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह दुश्मनों को निस्फ नाबूद फरमा। अगर उनके हक में हिदायत करे अल्लाह उन मासूमों की शहादतों को कबूल फरमा। अल्लाह मजलूमों की मदद फरमा, अल्लाह मजलूमों की मदद फरमा, अल्लाह मजलूमों की मदद फरमा दीजिए। अल्लाह अपने करम से आफियत का मामला फरमा दीजिए। हमारे मुल्क के अंदर भी अल्लाह अपना अमान पैदा फरमा, सुकून और इत्मीनान पैदा फरमा। हमारे आपस के इत्तेफाक को या अल्लाह मजबूती के साथ जमे रहने की या अल्लाह कुव्वत अता फरमा। ना इत्तेफाकियों को अपने फजल से दूर फरमा दीजिए। अल्लाह इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी इबादत गाहें, हमारी खानकाहें, हमारे उलमा और वो तंजीमें या अल्लाह जहाँ से दीन का काम होता हो, लोगों की खिदमत होती हो, या अल्लाह अपने फजल से सबकी हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा। अल्लाह वो तंजीमें और वो कायदीन जो सेकुलरिज्म के लिए, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने मुल्क के अल्लाह अपना अमान को बरकरार रखने के लिए जो कोशिशें, जो जद्दोजहद कर रहे हैं, अपने फजल से या अल्लाह उनकी मदद फरमा, उनके कामों में अपनी मदद शामिल हाल फरमा। अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हमारे जायज़ मक़ासिद को अपने फजल से पूरा फरमा। या अल्लाह अहमद अब्दुल वहाब साहब को सेहत कामिला आजिला अता फरमा। अफजल भाई तेजान की सेहत में बरकत अता फरमा, जो बीमारी है अपने फजल से दूर फरमा। या अल्लाह शिफा कुल्ली नसीब फरमा, सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा अता फरमा। या अल्लाह हम में से जिनके वालिदैन गुजर गए हैं, उनके कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा दीजिए। अल्लाह उनके कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, उनकी कब्रों को वसी फरमा, कुशादा फरमा। या अल्लाह मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह मग़फ़िरत हो गई है, अपने फज़ल व करम से उनके दर्जात को बुलंद फरमा दीजिए। अल्लाह हम तमाम को, या अल्लाह यहाँ जितने बैठे हैं, या अल्लाह जो हाजिर नहीं है, या अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबके गुनाहों को माफ़ फरमा, सबके जायज़ मक़ासिद को अपने फज़ल से पूरा फरमा। अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया है अल्लाह वो भी अता फरमा। हर खैर हमें अता फरमा, हर शर से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे घरों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का गुलशन बना दीजिए। या अल्लाह गैर रमजान में भी हमारे बच्चों को, नौजवानों को, या अल्लाह हम सबको उसी तरीके से बाजमात नमाज के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमा। तकबीर तहरीमा के साथ कराने की हम सबको तौफीक अता फरमा। वही कुरान की तिलावत, वही या अल्लाह अमाल सालिहा, वही खैर खैरात का जज्बा या अल्लाह गैर रमजान में भी हमारे अंदर बरकरार फरमा। अल्लाह जो इबादतें हुई हमसे टूटी फूटी, अल्लाह अपने फजल से कबूल फरमा। और अल्लाह जिसने भी दुआ के लिए कहा है, या अल्लाह उनके तमाम मकासिद हसनात को पूरा फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तमाम को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद जाते हुए अपने अपने मरहूमीन के बाद ईसाले सवाब करते हुए जाए। कुरान पढ़े। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम शहरन को मुबारकबाद।
اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجاة من النار واصلح لنا شأننا كله اللهم اغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما۔ اللہ گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ یا اللہ جو سب کے سامنے کیے، چھپ کر کیے، اکیلے میں کیے، تنہائی میں کیے، بڑی محفل میں کیے، مجلس میں کیے، اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہمیں یاد نہیں ہے، جو ہم کر بھول گئے ہیں، اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ ہم تمام کی اپنے فضل سے بخشش فرما دیجئے۔ اللہ جہنم کی آگ سے یا اللہ خلاصی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے مسلمانان نظام آباد کو عید کی پرخلوص مبارکباد عیدگاہ کمیٹی کی جانب سے پیش کر رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی بے شمار عیدیں ہمیں عطا فرماتا رہے۔ حاضرین اکرام، الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ بہت ہی آرام اور سکون کے ساتھ گزرا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ساری عبادتوں کو قبول بھی فرمائے اور اس کے تقاضے ہماری زندگی کے اندر پیدا فرمائے۔ حاضرین اکرام، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ آپ تمام حضرات کا اس بات پر شکر بجا لاتا ہوں کہ عیدگاہ اور قبرستان کے انتظامات کے ضمن میں آپ سبھی کا بھرپور تعاون ہمیں حاصل رہا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ابھی عید الفطر کے بعد آپ نے مالی جو تعاون دیا ہے، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آئندہ اس بات کی امید کرتا ہوں کہ ہمارے ان کاموں میں آپ کا بھرپور تعاون ہمیں حاصل ہوتا رہے گا۔ جو کچھ بھی کاموں کے اندر کسی قسم کی تکلیف اگر دشواری ہوئی ہے تو سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں اور معافی چاہتا ہوں، اور آپ حضرات سے اس تکلیف پر درگزر کی آپ سے درخواست کرتا ہوں۔ ہمیں مفید مشوروں سے نوازیے اور آئندہ بھی یہ تعاون آپ کا حاصل ہوتے رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم اسلام برادران وطن کو عید الفطر کی مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ سال بھر کے ہمارے جو نمازیں ہیں، دعائیں ہیں، عبادتیں ہیں، اللہ تعالی ہمارے قبول کرے، اور خصوصاً رمضان کے مہینے میں ہم لوگ جتنی بھی عبادتیں کرے ہیں، روزوں میں قرآن کی اور ذکر و اذکار کی، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اور ہمیں ہر سال اسی طرح رمضان نصیب عطا کرے اور روزوں کی سعادت برکتیں حاصل ہو۔ اور میں اس موقع پر پھر ایک بار ہمارے شہریان نظام آباد، بالخصوص شہریان نظام آباد کے عوام کو تہہ دل سے عید الفطر کی مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ فلسطین کے مسلمانوں کو اور غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت کرے، ان شہداء کی مغفرت کرے، اور اللہ تعالیٰ اسرائیل کو نیست و نابود کرے۔ اور ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں، بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی اور غزہ کے مسلمانوں کی عید خوشحالی سے ادا کرے، اور ہم پھر ایک بار ہمارے بالخصوص شہریان نظام آباد کو عید الفطر کی مبارکباد دیتے ہیں۔